نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم میں، طبرانی میں، حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ پچھلے زمانے، حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا ہے۔ جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کو نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ کٹھے ہیں تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سیکھ۔ بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے، ہراش ہے۔ کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اس دور میں انجیل اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں۔ کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا اس بچے نے آنا۔ بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گول کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا، اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی، ابھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا، جو بھی آتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، اندھا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کرائے، شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا، کانوں میں اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والوں کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، پرس والے آتے تو اللہ سے دے، جوان ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی۔
بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، یہ دعا مانگی۔ جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا۔ اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے، سارے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان رانا تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی۔ میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا، بکریاں چرا رہا، اے جوان۔ آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین۔ فرماتے میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو، روزے بھی نہیں تھے۔ کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے؟ نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ بکری مجھے دے دو۔ کہتے وہ جوان
غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے۔ غربت ہے، کہا جناب ایک بکری دے دو، آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو کہتے اس نے میرے طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت، نوجوان۔ کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اس کی بات سن کے واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا۔ میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے، پتا چلا فلاں آدمی کا ہے۔ کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتا کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں، اس نے کہا 400۔ کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں۔ کہنے لگا اللہ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور بھائی یہ درد، یہ ذوق، یہ مزاج، یہ انداز، یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم پہ، کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے، زیادہ دن مدینے تھوڑے دن، یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے۔ حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا، کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا۔ جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے، سامنے کعبہ نظر آیا، احرام بندھا ہوا ہے۔ جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے، باقی لوگ تو نہیں آتے، وہ سامنے کعبہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ سارا کچھ ہے، طواف کرنا ہے تو کر لو، استلام کرنا ہے تو کر لو، اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو، صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا۔ عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ، یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ بات دور نکل جائے گی، محبت معیار ہوتی ہے، محبت روح ہوتی ہے، محبت اصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد، حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے۔ جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے، لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں، یہ معراج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا، اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ بددہا دیکھا ہے، میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے۔ یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی۔ اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی، اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے، اصل رنگ۔ جناب عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر المومنین، لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی۔ چند 100 آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو، اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن۔ اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے، اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے۔
اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پیرا تھا. جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا. حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، یہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں. حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند 100 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے. کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ. جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ. فرمایا میں سمجھ گیا ہوں، اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا. کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی. جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو. عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، اور نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر. یہ انداز ہے جناب عثمان کو. چونکہ جو وقت آپ کو دیا تھا وہ قلیل ہوتا جا رہا ہے، اور باتیں ہیں کہ سامنے کھلتی ہی جا رہی ہیں، سامنے آتی ہی جا رہی ہیں. ہر چند مشاہدہ حق کی ہو گفتگو یہ رہتی بھی نہیں، بادہ و ساگر کہے بغیر. اور کیسا دستور ہے، زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. پلٹتا ہوں، اس موضوع کو چھوڑتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ کسی اور کو. عثمان با حیا بڑے تھے. کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مشکات میں مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نہ پنڈلی مبارک، مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے. پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا، یہ پنڈلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق آئے تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. حضور لیٹے رہے. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے، حضور اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. نبی پاک لیٹے رہے. چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے. حضور آ جاؤ. فرمایا 1 منٹ. اللہ کے حبیب اٹھے، طامت مبارک کو سمیٹا، پنڈلیوں کو ڈھانپا. حضور بیٹھے، عثمان آئے، باتیں ہوئی، چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، میں حاضر خدمت ہوئی، کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی. آئے ابو بکر بھی ہیں، میرے والد آئے، عمر بھی ہیں، مقام ان کا بھی بڑا ہے، پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا. فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کئی کپڑے جناب. میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے طرف دیکھیں. کئی کپڑے لپیٹے رہتے، کپڑوں کے اوپر کپڑے، شرم و حیا کے پیکر. جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے. فرماتے نام بھائی مجھے شرم آتی، پیکر شرم و حیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی. شرم و حیا کے پیکر تھے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ. جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا، سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا. جامع ترمذی میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا. فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا، نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا. فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا، پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں. فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے؟
دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ، یہ لفظ ترمذی کے نہیں، یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے، اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے. او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں، رزلٹ نکال رہا ہوں. بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا. تو حیادار بنتا جا، رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا. جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا. جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا. میرے الصاف فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا ہے. اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے، جس کی سوچ بری ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے. اگر تو چاہتا ہے تازہ رہے، ٹھنڈا رہے، نورانی رہے، تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بن کے رہ، اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا. زیادہ بولنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، جو منہ میں آیا کہہ گیا، اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی. اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا، اور نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن، نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتی. حسن شرم و حیا سے آتا ہے. یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں نا 4 پیسے کا، یہ ماند نہیں پڑتا، یہ تباہ کرتا، اور یہ تباہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کو اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے کو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا. اور طبیعت آج میں ہو کے آیا ہوں استاد حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ہم نے نظر بھر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے. ہم چوری دیکھا کرتے تھے. چوری میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تے جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے. ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے. میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو، تبھی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے. بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن، شرم و حیا، معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا. حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی. جناب عثمان غنی پیکرے شرم و حیا تھے. ایک بات کر دوں اور ختم کروں. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں. کتنی؟ سارے بولے ہو کتنی جی؟ کون کون سی؟ فرمایا کرتے تھے بھوکے کو روٹی کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور تیسرا میرا دل کرتا ہے مجھے اور کوئی کام نہ ہو، قرآن پاک میرے سامنے رہے اور میں سارا دن تلاوت ہی کرتا رہوں. 3 باتیں پسند تھی، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور یعنی روٹیاں بانٹتے رہتے تھے، سوٹ بانٹتے رہتے تھے. یہ مزاج تھا. فرماتے تھے میری پسند ہے. تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا رہے اور میں میرا اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا. یا رسول اللہ جب میں نے اپنا آپ نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال. حضرت مولانا معین الفاظ کاشفی نے لکھا ہے. اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے. مولانا معین الفاظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا. تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے. تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے. تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے. کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے. آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے. ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں. انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے. میرے استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے. میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا. چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں. صبح میں 7 بجے کے 8 بجے وہاں پہنچ گئے. حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری. ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی. عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی نہیں ہے. اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا. میرے سنگی ساتھ موجود صبح شاہ کے بعد نہیں انہیں ملنا تو پھر وہ آسو بولنے تے ہوتی مہربانی نہیں تو اساں تے لاڑ ہی لڑاؤ میں
کہ مہربانی ہے اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہو۔ ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت، جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، رنگ کیا، ان کا انداز کیا ہے۔ پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو کون آ گیا۔ جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے، کوئی عرض نہیں، اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے۔ اب یقین کرے وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے، وہ سرور گیا نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے، پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہونا۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال، 600 سال، اور 70 اس نے سراغ کیے غار ثور، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت ہی یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب۔ اس نے 70 سراغ کیے ہوئے تھے، جناب ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو ابوبکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہو، گرمی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دو۔ وہ نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا۔ رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا۔ پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے۔ پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے کریم محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلے درے لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا لیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی جرت ہی نہیں۔ میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی۔ بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی۔ یہ حضور کا فرمان، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقات۔
تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو. حضرت ابو ہریرہ بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے. حضور نے فرما دیا. حضرت ابوبکر صدیق بھی سن رہے تھے. زور کی نماز پڑھی, گھر چلے گئے. عصر پڑھی تو گھر چلے گئے. مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا, ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ گیا. میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے. تو جناب صدیق ایک پر دوڑے, حضور حکم. پر میں کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا, تمہیں تھوڑی کہا تھا. تو نہ جایا کر یار, تو رہا کر. تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے, تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل. اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کو پاس رکھ, ان کو خرید لے, یہ یہیں رہیں, یہ جائیں نہ. اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے, ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے, طرز غلامی اور ہوتا ہے, طرز فرما برداری اور ہوتا ہے, انداز اور ہوتا ہے. فرمایا تو نہ جایا کر, یہی رہا کر. اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں, قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہو. قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا میرے نبی کریم. اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے, کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے. کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں واسطانے, مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت, میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی, بات میں وہاں رہتا جو اتنا ہی کافی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مان, جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا. یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا, سمجھتے ہیں, غور کرتے ہیں, کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں, میرے پر نسبت ہے وہی کافی ہے. مجمع لگا ہے صحابہ کا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے. حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے, عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش. تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی, اسلام کی طرف بلایا, پیغام دیا, کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن, قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے, ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا, ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی. اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں, مجموعی طور پر, اور اپنے لب و لہجے. اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر, اتنی نوکری, کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں. حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ. جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا, دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں, وہ ہاتھ اٹھانے پڑیں گے, لفظ ادا کرنے پڑیں گے, یہ تکلیف بھی نہیں دی. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا جس دن حضور کا موڈ مبارک, طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دے. سید عائشہ صدیقہ سے کہا, کوئی لفظ نہیں ادا. لوگوں کو لاتے, حضرت عثمان غنی نے تبلیغ پہ کلمہ پڑھا, حضرت طلحہ نے, حضرت زبیر نے, لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے, خود پیچھے بیٹھتے. پیچھے میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا. یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے. اپنے آپ کو مرتب کرے. ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں. وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں, اپنے آپ کو راضی کر لیں. جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لینا, آج کا دن تو گزرے, کل اسکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی. اس طرح نہ کریں, مرتب کریں اپنے آپ, اپنے آپ میں ترتیب دیں. ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے. اچھی سوچ, اچھا رویہ, وفاداری والی زندگی. میں نے ایک جملہ کہا ہے, اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو, کہ اگر یہ عشق, یہ وارفتگی, یہ پیار, یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ. پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے. دعا ہے اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے. آخر دعوانا یعنی الحمد. ایک غریب آدمی بدو رات کے وقت, وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا, مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی.
اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ باہر لگا لیا. جہاں رات ہوئی نا آدھی رات کو کوئی 1-2 بجے سمجھ لے پہنچا مدینے, تو اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا. بیوی اس کی امید سے تھی, بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا, بیمار ہو گئی, اس نے خیمہ لگایا. بیوی اندر ہے, حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو, ساتھ ایک غلام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی, پتہ کرو کون ہے. تو آپ کا غلام پتہ کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا, کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں. حضرت عمر خود گئے, کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح. کہنے لگا جی چھوڑے, میں آپ کو کیوں بتاؤں, میں کون ہوں, کیسے آیا ہوں. فرمایا خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی, کوئی درد سے چیخ رہا ہے, بتا ہمیں بات کیا ہے. کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں, امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں, اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے, صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا. تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا, تو میری بیوی امید سے تھی, اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, پاس کوئی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا. چہرے پہ نقاب ہے, اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین. عمر دوڑے گئے, اپنی زوجہ سے کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی. کہا کروں گی. تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ, بہت بڑا اجر ہے. ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے, ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو. اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے, گھی لے لیا. حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لیں. امیر المومنین کونسلر کی بات نہیں بتا رہا, میں آپ کو MP کی بات نہیں بتا رہا, MLA کی بات نہیں بتا رہا, جو 10 گاؤں کو ملا کے چیئرمین بنا اس کی بات نہیں بتا رہا. اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں جو گلی سے گزرے تو شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی. اتنا بڑا شخص. حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی, اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا, پہنچ گئے. آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈالنے, گھی ڈالنے اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں, تیار کریں. خود زوجہ اندر چلی گئی, حضرت عمر باہر پکانے لگے. وہ بدو کہتے